کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مولوی ڈھونڈتے ہیں، اپنی مرضی کے فتوے ڈھونڈتے ہیں، اور جس سے اپنی مرضی کی بات نہ ملے اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے اسے ہم ٹھیک کہتے ہیں۔ حق کو پانے کے بجائے ہم نفس کے پجاری بن کے رہ گئے۔ اسی سے متعلق ایک سوال جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی ساس سسر کی خدمت کرنا کیا بہو کے لیے لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی جگہ بھی ہے، یا ہم نے اس کو ایسی بس عورت کو دبانے کے لیے ایک مسئلہ گھڑ رکھا ہے؟ اور پھر آپ یہ نعرہ بھی بہت بلند ہوتا ہوا سنتے ہوں گے یا سنا ہوگا کہ جی ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، تو اس لیے یہ وبال جو ہے اس کے سر سے اٹھا لیں۔ اس طرح کے اور سخت جملے استعمال ہوتے ہوئے سنے ہوں گے آپ نے معاشرے میں۔ بعض لوگ جو علماء میں سے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی تقاریر کی ہیں، اور پھر لوگ سوال بھیجتے ہیں، اور اسی سے متعلق سوالات میرے پاس آتے بھی رہتے ہیں کہ آپ اس سے متعلق بتائیں کہ کیا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے کہ نہیں، یا اسلام نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اگر کی ہے تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ اچھا، بعض لوگ تو اتنے تنگ نظر ہیں، کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم سے دکھائیں۔ یہ تنگ نظری ہے۔ یہ حدیث کے دو بڑے ذخائر ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث انہی ذخیروں میں مل جائے۔ بہرحال اس کے اندر کچھ تو اخلاقی پہلو ہیں، کچھ معاشرتی پہلو ہیں، دینی پہلو تو ہیں ہی ہیں، اور انسانی پہلو بھی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ عورت جو شادی کر کے ایک گھر میں آ رہی ہے، وہ اردو میں تو بہو کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ جس گھر میں آ گئی ہے اس گھر میں اس کے شوہر کا باپ جو شادی سے پہلے اس کے لیے نامحرم تھا اب محرم ہو گیا ہے، اس کی باپ کی جگہ آ گیا ہے۔ اس کے شوہر کی ماں جو اس کو ساس کہتے ہیں اس کی ماں کی جگہ آ گئی ہے۔ اسی طرح بیوی کے ماں باپ بندے کے لیے شادی کی وجہ سے ماں باپ کی جگہ ہو گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا رتبہ، ان کا مقام اعلیٰ ہے، افضل ہو گیا ہے۔ ساس اس کے لیے نامحرم تھی شادی سے پہلے، اب محرم ہو گئی ہے۔ تو اب جب یہ اللہ نے محرم کے رشتے جوڑے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بھی تو جوڑا ہے، کوئی نہ کوئی قرابت داری بھی تو جوڑی ہے۔ یہ بس رشتے ہی تھوڑی ہے کہ بس منہ سے رشتہ بولا اور اس کے اندر اصل کوئی نہیں۔ اس بات کو سمجھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ اگر بیوی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، ان کو عزت و احترام دیتی ہے، تو شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو، یعنی اس کی بیوی کے ماں باپ کو بھی عزت دے، احترام کرے ان کا۔ دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ یہ چیز برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی بھابھی اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، غلط سلوک کرے، اسی طرح وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس چیز کو برداشت کرے کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ دوسری طرف ماں باپ چاہے لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، انہیں زیادتی کے گراؤنڈز نہیں بریک کرنے چاہیے، بلکہ پیار اور محبت اور مودت کے گراؤنڈ بریک کرنے چاہیے۔ صرف منہ سے یہ کہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپنانا بھی چاہیے کہ یہ اب ہماری بیٹی ہے۔ دوسری طرف وہ بھی اس چیز کو اپنائیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم میں، سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے، پھر احادیث مبارکہ کو بھی اس میں رکھ کر بات کریں گے
کہ اسلام نے اس معاملے میں کیا کہا ہے کہ بہو کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے سسرال کی یا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور کوئی ذمہ داری ڈالے تو وہ غلط کام کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث اس پر کیا کہتے ہیں؟ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ آتی بھی سورۃ النساء میں ہے۔ نساء سے مراد عورتیں ہیں، یعنی عورتوں سے متعلق احکامات جن صورتوں میں آتے ہیں اسی صورت میں آیت موجود ہے، سورۃ النساء کی آیہ نمبر 36 جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حسن سلوک کرو کن کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور حسن سلوک کرو کن کے ساتھ؟ قرابت داروں کے ساتھ۔ لسٹ لمبی ہے، یہیں روک رہا ہوں میں، آگے پھر یتامہ ہے، مساکین ہیں، پھر پڑوسی ہیں، اور پھر مختلف ہیں، پھر ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مسافر ہیں، آپ کے ماتحت ہیں لوگ، وہ باقی پوری ایک لسٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ماں باپ کے بعد ذی القربہ یعنی ریلیٹیوز، جس کو انگلش میں آپ ریلیٹیوز کہیں گے، اردو میں آپ قرابت دار کہیں گے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہم اپنی مرضی سے سسرالیوں کو قرابت داری سے نکال دیں تو یہ ہمارا مغالطہ ہے، کیونکہ دین نے تو انہیں آپ کی قرابت داری سے نہیں نکالا۔ قرابت دار میں کس نے کہا آپ کو کہ آپ کے سسرالی شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں، اسلام میں دو طرح کے رشتے ہیں۔ ایک رحمی رشتے ہیں جو رحم آپ کو جوڑتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچہ جنا جاتا ہے تو وہ ایک رشتہ یوں جڑتا ہے کہ اس کے ننیالی ہوتے ہیں اور ددیالی ہوتے ہیں، اور دوسرا رشتہ سسرالی ہوتا ہے۔ تو نصباً و سحراً، یہ دونوں رشتوں کا ذکر قرآن ہی میں ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شاید کہیں قرآن کے باہر کی بات کر رہے ہیں، نہیں، قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک نقطہ تو آپ کو یہ سمجھا دیا سورہ نساء کی آیہ نمبر 36 سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب قرابت دار بھی قرآن خود سمجھاتا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں اور سورۃ الفرقان کی آیہ نمبر 54، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اب اس پر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں کہ تخلیق آدم کے 7 مراحل اور اس میں پانی کا شامل ہونا کب ہوا اور مٹی کا شامل ہونا کب ہوا، آپ اس کو وہاں سن سکتے ہیں، یہاں پر میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا۔ تو کیا فرمایا کہ انسان کو پانی سے تخلیق کیا، پھر کیا فرمایا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کو 2 رشتوں میں بانٹ دیا، اس کو 2 رشتے دے دیے، ایک تو اس کی نسب کا رشتہ اور ایک شادی کی وجہ سے جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی دے دیا۔ وَصِهْرًا، 2 رشتے دے دیے، نسب کا بھی اور سحر کا بھی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قرآن نے رشتے بھی سمجھا دیے۔ اب واپس سورۃ النساء میں آ جاتے ہیں، اسی آیہ 36 کی آخری ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کیا فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، لا یحبو، کن کو؟ من کانا، جو ہوتے ہیں کون؟ مختالاً فخورا، جو ایروگنٹ ہوتے ہیں۔ مختال ایروگنٹ کو کہتے ہیں، فخور فخر کرنے والے، اپنے تئیں کچھ سمجھنے والے۔ ہم بھی کوئی شے ہیں، ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم ہی رہ گئے۔ یہ تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں نا دل میں، قرآن ان کا رد کرتا ہے۔ دیکھیں، نفس کے ہم اتنے پجاری ہو گئے ہیں کہ قرآن پیش کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے مطلب بدل دیا۔ میں نے کدھر مطلب ہے تو آپ کو ترجمے بتائے، تفسیر تو بیان ہی نہیں کی، کیونکہ ہم ماننا نہیں چاہتے، ہم کرنا نہیں چاہتے۔ تو قرآن نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا
کہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور رشتہ داری صرف تمہارے ننیال ددیال تک محدود نہیں ہے۔ اور انگریزی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، بھائی گھر سے ابتدا کرو۔ اس لیے اس قرآن کی آیت میں بھی آپ دیکھیں والدین سے ابتدا ہے، پھر رشتہ دار ہیں، پھر باہر والے ہیں۔ یتیم بھی اگر رشتہ دار یتیم ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت غیر یتیم کے، اگر رشتہ دار غریب ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت غیر رشتہ دار غریب کے۔ اسی طرح اگر نیبرز ہوں تو قریب والے نیبرز کا، قریب والے پڑوسیوں کا زیادہ حق ہے بنسبت دور والوں کا۔ پھر دوستوں کا بھی اسی آیت میں ذکر ہے کہ دوستوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستوں کی تو مدد کرتے ہو رشتہ داروں کو محروم کرتے ہو، ایسا بھی نہیں، دوستوں کو ذرا دور رکھا ہے، پھر مسافروں کو اور ذرا دور رکھا ہے۔ اس طرح اور معاملات بھی قرآن کریم کی اسی آیہ میں موجود ہیں، درجہ بدرجہ تدریجاً اللہ نے بیان فرما دیا۔ لیکن ہم ادھر ادھر تو کار خیر کرتے ہیں اور قریب والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا چراغ تلے اندھیرا کرتے ہیں۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا۔ حدیث میں بھی اس سے متعلق بعض احادیث مبارکہ ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہو کہ اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں ہے، لیس منا، کون؟ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کو شرف اور فضیلت نہ دے، ان کے شرف اور فضیلت کو نہ پہچانے۔ وَلَمْ يَعْرِفُ شَرْفَ كَبِيرِنَا، جو ہمارے بڑے ہیں ان کے شرف کو نہ پہچانے اور جو چھوٹے ہیں ان پہ رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ تو یہ ادب و احترام صرف لپ سروس تک نہ رہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیوی اور شوہر دونوں کو اپنے اپنے سسرالیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، سسرال والوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ سب آپس میں رشتوں میں بندھے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور کوئی کسی کے اوپر بیجا جو ہے نا، یہ جو بیجا ایک کام ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں زبردستی کا ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں، بس اس لیے کہ بس ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، محبت و پیار کا معاملہ ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس طرح پھر گھر بندھے رہتے ہیں، ٹوٹتے نہیں، بکھرتے نہیں۔ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا، یہ ایٹیکیٹس صرف باہر والوں کے لیے تھوڑی ہیں، یہ ایٹیکیٹس گھر والوں کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو اپنے ایٹیکیٹس میں ہمیں شامل کرنا چاہیے کہ ہم دوہری زندگیوں سے بچیں۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اسے کبھی وقت آنے پہ جتلا بھی دیتے ہیں، بتلا بھی دیتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ اکثر ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا۔ تو اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ یہ درس اسی لیے سن رہے ہیں نا کہ آپ صاحبان ایمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھے کاموں کو برباد نہ کرو، ان کو جتلا کر ضائع مت کرو، بالمن والاذی، انہیں جتلا کر احسانوں کو ضائع مت کرو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو جتلا کر ضائع نہ کرو ایک دوسرے پر، کہ میں نے فلاں وقت تمہارے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ اب آ جائیں احادیث مبارکہ کے ان ذخائر کی طرف جہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ سسرالی رشتوں میں حضور کے زمانے میں کیا معاملات پیش آئے۔ کبشہ بنت کعب بن مالک خود روایت کرتی ہیں کہ میں ابن ابی قتادہ کے نکاح میں تھی، ایک دن میرے سسر ابو قتادہ آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی رکھا۔ اب اس سے آپ کو کیا ملتا ہے اس روایت کے اس ٹکڑے سے کہ سسر ملنے آئے تو بہو نے کیا کیا، ان کی خدمت کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا۔ تو حدیث کے اس ٹکڑے سے ہی کافی ہے یہ۔ اچھا پھر آ جائیں، بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پھر کچھ اور روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں عورت کے معاملات شوہر کے پیچھے سے متعلق کہ شوہر کے جانے کے بعد اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق ایک روایت آتی ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 2409. اس میں اس کے جو راوی ہیں اس روایت کے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے. یہ روایت آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو. کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم سب ایک چرواہے کی مانند ہو اور جس چیز پر تمہیں نگران بنایا گیا ہے، جس رعیت پر، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. بعض لوگ اس روایت کو صرف یہیں تک جانتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے یا پڑھائی نہیں جاتی یا دھیان نہیں گیا. آگے کے جملوں پر غور کریں. پس بادشاہ حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اب دیکھیں میاں بیوی دونوں بچوں پر اس طرح آپ کہیں گے جی بچوں کی رعیت تو ہے ہم سمجھتے ہیں، آگے سنیں. اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اب رعیت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس پر آپ کو نگران اور نگہبان بنایا گیا ہے. اب اس کا تعین آپ نہیں کر سکتے کہ اس سے مراد صرف بچے ہیں، صرف نوکر چاکر ہیں. حدیث بڑی واضح ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کی راعیہ یعنی کہ نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت جابر کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں آپ سے میں نے سیرت نبوی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، احادیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت جابر سے حضور نے جب سوال کیا، کم عمر تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں، تو ان سے سوال کیا کہ جابر تم نے نکاح کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا میں نے. تو کہا نکاح تم نے کنواری سے کیا یا باقرہ سے کیا یا پھر ایسی عورت سے کیا جو بیوہ ہو، عمر والی ہو، تم سے عمر میں بڑی ہو؟ اور جابر واز اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم، لیٹ ٹینز میں ہوں گے اپنی. کہا جی میں نے کنواری سے نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے، کنواری سے نہیں کی. تو حضور نے کہا کہ بھئی تم نے کنواری سے کیوں نہ کی؟ بھئی تم جوان آدمی ہو. تو انہوں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے والد تو شہید ہو گئے ہیں اور پیچھے انہوں نے 9 بیٹیاں اور بعض روایتوں میں کہ 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ انہی کی عمر کی کسی لڑکی کو بیاہ لے آؤں تو پھر ان پر ان کی نگرانی کون کرے گا، ان کی اصلاح کون کرے گا، ان کی کنگھی چوٹی کون کرے گا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت کو لاؤں جو ان کی اصلاح بھی کرے، ان کی نگرانی بھی کرے، ان کی کنگھی چوٹی بھی کرے. تو یعنی کہ اب وہ جو عورت باہر سے آ رہی ہے اس کی تو یہ کون ہو گئی؟ یہ 7 اور 9 نندیں ہوئی نا، سسرالی رشتہ دار ہوئی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر یہ نہیں کہا کہ جابر یہ کیا کہتے ہو، فرمایا اللہ تجھے برکت دے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تجھے برکت دے. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا خیر کا کام ہے. تو معلوم کیا ہوا ان روایات سے کہ عورت پر اپنے شوہر کے اہل خانہ کی نگرانی کرنا، وہ جب کہ اس کو شوہر ان پر نگران بنائے، جب وہ دیکھے نا گھر سے باہر جا رہا ہے، کام کر رہا ہے یا کسی اور چیز میں مشغول ہے، تو نگہبان بنا کے جا رہا ہے تو بھروسہ کر رہا ہے، ٹرسٹ کر رہا ہے کہ معاملات پیچھے سیدھے چلتے رہیں گے. جب ان معاملات کے اندر جو ہے وہ الجھاؤ پیدا ہو تو پھر کون ذمہ دار ہے، کس سے سوال ہوگا قیامت کے دن، اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 34 میں آ جائیں. 2 آیتیں پہلے 36 پہلے بتائی تھی، اب 34 میں آ جائیں. اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ اس میں فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ. اور یہ وہ کون عورتیں ہیں جو صالحین میں سے ہیں، جو قانتین میں سے ہیں، اور وہ حفاظت کرتی ہیں کس کی؟ کس بات کی حفاظت کرتی ہیں؟
للغیبی بما حفظ اللہ، یعنی نیک عورتیں خاوندوں کی غیر موجودگی میں ان امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کا اللہ نے نگران بنایا۔ اس میں خاوند کے ماں باپ بھی آ گئے، ان پر نگران بنایا گیا نا آپ کو۔ اب آپ اپنی مرضی سے صرف اس کو سونے چاندی اور بچوں اور مال و دولت تک مقید کریں تو پھر یہ آپ نے قید لگائی نا، اللہ نے تو اس طرح کی کوئی قید نہیں، اس نے تو کھلی بات کی ہے۔ للغیب بما حفظ اللہ، اس کی غیر حاضری میں جن چیزوں پر آپ کو امین بنایا گیا تھا آپ نے ان چیزوں کے امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا، دیکھو فالصالحات قانتات، نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، کہ تمام معاملات اللہ نے جو جوڑے ہیں اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ تو اب ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھیں، غور کریں، سوچیں کہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ کیا ہم اتباع کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی، یا ہم اتباع کر رہے ہیں اپنے نفس کی، اس کی آزادی کی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس معاملے میں شاید آپ نے یہ رائے اتنی تفصیل سے دوسرے لوگوں سے نہ سنی ہو، تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ I will be more than happy to hear and listen، میں سنوں تاکہ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ معاملہ اس انداز سے، جس انداز سے میں نے پیش کیا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اسے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو اور صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔